گمان, doubt, distrust, suspicion, being suspected from of someone, کسی کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہونا, گمان کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ کسی کے بارے میں کبھی بھی گمان ایسے نہ کریں. بعض اوقات آپ کو کچھ چیز اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے بارے میں کسی سے سنی سنائی بات کا اندازہ لگاتے ہوئے جب آپ بدگمانیاں اپنے ذہن میں پال لیتے ہیں تو بیسکلی اس کا بہت نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے سب سے پہلے اس انسان پر جو کہ وہ بدگمانی پال رہا ہے. بدگمانی پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب سوچتے ہیں, آپ جب ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی سے کوئی بات سنتے ہیں اور اس کی کانٹیکسٹ اور اس کی ڈیٹیل کو جانے بغیر کہ فلانی بات کس طرح کی گئی اور آپ تک ٹریول کرتے ہوئے کس طرح پہنچی گئی یا پہنچائی گئی, تو آپ اس کے بارے میں ایزیوم کر لیتے ہیں ایک اسپیسیفک پرسن کے بارے میں کہ یہ بات ہوئی ہے. اس کی وجہ سے جو برا خیال ہوتا ہے اس اسپیسیفک پرسن کے لیے وہ ایک پختہ سا امیج یا خیال بن جاتا ہے. اب یہ جو خیال ہے یہ نیگیٹو بن کر آپ کے پورے دماغ میں ٹریول کرتا رہتا ہے, اور اب آپ جب بھی اس انسان کو دیکھیں گے بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے کسی کے منہ سے بات سنی ہوئی کو آپ جب ایزیوم کر لیں گے تو پھر جب آپ ملیں گے تو آپ ویسے ہی اس کے بارے میں فیل کریں گے. بعض اوقات وہ بات اس کانٹیکس میں ہوئی نہیں ہوتی اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو اس طرح ہوئی نہیں تھی. کیا پتہ آپ نے کسی کا بھلا کرنے کے لیے وہ بات کی ہو, لیکن جس نے آپ کو تک پہنچائی ہے وہ بات صحیح طرح آپ تک پہنچی نہیں. اس لیے ہمیشہ ایوائڈ کریں کسی بھی چیز کے بارے میں ایزیوم کرنے کے لیے اور ایزمپشنس قائم کرنے کے لیے. سورۃ الحجرات ورس 12 میں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح ہمیں بتایا ہے, او یو who believe avoid much suspicions, indeed some suspicions are sins, and spy not, neither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it. So hate backbiting and fear Allah. Verily Allah is the one who accepts repentance, most merciful. تو دیکھیں سب سے پہلی بات کیا کہ آپ کسی کے بارے میں سسپیکٹ نہ کریں. جس طرح ایک بیج بو دیا جاتا ہے نا نیگیٹیوٹی کا, اس سے اس کی بنیاد رکھتی جاتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں. پھر کہا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ٹو نہ لیں, کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ فلانا بندہ اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہوگا, فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس ٹو میں سب سے پہلی بات جو کلیئرلی ہے کہ آپ کا اپنا وقت گزر جاتا ہے ایسے اور ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن کو اپنے لیے کلیکٹ کرنے کے بجائے آپ کسی پروڈکٹیو اور پازیٹیو چیز میں اپنا ٹائم گزاریں. اور ایون سم ٹائمز اگر آپ دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کلیئرلی صاف گو ہو کے صاف طرح سے آپ پیار محبت سے یہ بات سمجھا بھی سکتے ہیں. یوزلی اس طرح کی بات کو پسند نہیں کیا جاتا اور آپ کو لوگ نیگیٹو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اس کا پرسپیکٹیو دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے تو یہ ایک گناہ بن جاتا ہے. اور ایون گمان بھی اگر کسی کے بارے میں ایسے کیا جائے جو کہ اس انسان نے وہ کام ہی نہیں کیا ہو تو وہ پھر آپ کے لیے خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اور کیا بیان کیا کہ غیبت, کسی کی بیک بائٹنگ نہ کریں. ہاں اگر آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے, کوئی پرابلم کسی کے ساتھ فیس ہوئی ہے تو اس پرابلم کے سلوشن کے بارے میں آپ بات کریں, لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں. ایک بری چیز سے دوسری بری چیز کی طرف ایک چین بنتی جاتی ہے. ہم نے ایکچولی ایکسٹریم ڈیٹیلز میں جانے کے لیے اپنا ایک مزاج سا بنا لیا ہوا ہے. تنقید کرنا, یہ بات کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کس کانٹیکس میں ہوئی ہے, ڈیٹیلز میں اس کی جانا, اس بات کی کھال ادھیڑنا, اس بات کو فضول میں لمبا کرنا. تو ان چیزوں سے سوائے آپ کو نیگیٹو چیزوں کے اور کچھ نہیں ملتا. اور ان چیزوں سے صرف جو چیز بلڈ اپ ہوتی ہیں یا جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ حسد, غیبت
اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں پھر. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت میں دیکھیں کہ ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کو. کم بات کرنا، مناسب بات کرنا، اور اگر کسی نے ایز اے ہیلپ آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو مناسب مشورہ دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں اور پروڈکٹیو اور پازیٹیو چیزوں پر فوکس کریں. ہم کسی ٹائم فوکس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنی اچھی چیزوں اور پازیٹیوٹی پر فوکس رکھتے ہوئے اپنی اراؤنڈ میں جو نیگیٹیوٹیز آپ کو گھیرنا چاہ رہی ہیں اس سے کیسے آپ بچ کے نکل سکتے ہیں اور اپنے فوکس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.